السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الامر بالایمان باللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرائع الدین والدعاء الیہ والسؤال عنہ وحفظہ وتبلیغہ من لم یبلغہ۔ یہ صحیح مسلم کتاب الایمان کا چھٹا باب ہے اور یہ باب کسی حد تک مفصل ہے۔ اس باب میں کئی چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے کا حکم، دین کے اور دوسرے احکام پر ایمان لانے کا حکم، دین کی طرف دعوت دینا، دین کے بارے میں سوال کرنا اور دین کی باتوں کو یاد کرنا اور دین کی باتوں کو ان لوگوں تک پہنچانا جن تک وہ بات نہ پہنچی ہو۔ یہ ساری چیزیں اس باب کے اجزاء ہیں۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا خلف بن ہشام قال حدثنا حماد بن زید عن ابی جمرہ قال سمعت ابن عباس وحدثنا یحیی بن یحیی واللفظ له قال اخبرنا عباد بن عباد عن ابی حمزہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہاں بھی اس حدیث کی سند میں تحویل ہے، یعنی سند ایک جگہ تھوڑی سی بدل گئی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جو ابو جمرہ تابعی ہیں ابن عباس سے روایت کرنے والے، تو ابو جمرہ عن ابن عباس اوپر سند ایک ہے، لیکن ابو جمرہ سے نیچے سند کی دو شاخ ہو گئی ہے۔ ایک شاخ اس طرح سے ہے کہ ابو جمرہ کے شاگرد حماد بن زید کے شاگرد خلف بن ہشام اور خلف بن ہشام کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ، اور دوسری شاخ اس طرح سے ہے کہ ابو جمرہ کے شاگرد عباد بن عباد اور ان کے شاگرد یحیی بن یحیی اور ان کے شاگرد امام مسلم۔ تو ابو جمرہ سے نیچے سند کی دو شاخیں ہو گئی ہیں، تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام مسلم نے ہا استعمال کیا ہے۔ تو دوسرے انداز سے سن لو، دیکھیے امام مسلم کے ایک استاد خلف بن ہشام، ان کے استاد حماد بن زید، ان کے استاد ابو جمرہ۔ امام مسلم کے دوسرے استاد یحیی بن یحیی، اور حدیث کے الفاظ یحیی بن یحیی کے ہیں، اور ان کے استاد عباد بن عباد، پھر وہ روایت ان کے استاد ابو جمرہ، پھر ابو جمرہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ ہا کہہ کر کے امام مسلم نے تحویل فی السند کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے قال قدیم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان هذا الحی من ربیع وقد حالت بیننا وبینک کفار مضر فلا نخلص الیک الا فی شهر الحرام فمرنا بامر نعمل به وندعو الیہ من وراءنا قال آمرکم باربع وانہاکم عن اربع الایمان باللہ ثم فسرها لهم فقال شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وان تؤدوا خمس ما غنمتم وانہاکم عن الدباء والحنطم والنقیر والمقیر۔ زاد خلف فی روایتہ شہادت لا الہ الا اللہ وعقد واحدتاً۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا. یہ عبد القیس ایک قبیلہ کا نام ہے. تو عبد القیس کا وفد آیا. اس قبیلے کے رئیس تھے، یعنی اس قافلے کے امیر تھے منذر بن عائز، جن کا تذکرہ آگے آیا ہے اشج کر کے. تو آپ کے پاس عبد القیس کا وفد آیا اللہ کے رسول کے پاس. ان لوگوں نے کہا دیکھیے، مدنی زندگی میں جب اسلام کی جڑ مضبوط ہو گئی اور اسلام کا بول بالا ہو گیا سرزمین عرب میں، تو مختلف اطراف سے آپ کے پاس وفود آتے تھے دین کی بات معلوم کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے. تو عبد القیس کا وفد آپ کے پاس آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان ھذا الحی من ربیع، یقیناً ہم، یعنی یہ قبیلہ ربیہ سے تعلق رکھتا ہے. طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وفد جو آیا تھا یہ 14 افراد پر مشتمل تھا. 14 افراد تھے اور جن کے امیر تھے منذر بن عائز. تو ان لوگوں نے کہا کہ حالت بیننا و بین کا کفار و مضر، ہمارے آپ کے درمیان قبیل مضر کے کفار حائل ہیں، لہٰذا عام دنوں میں، عام مہینوں میں ہمارا آنا ممکن نہیں ہے، ہم صرف شہر حرام میں آ سکتے ہیں. دیکھیے حرمت والے مہینے 4 ہیں، یہ رجب، بلکہ یہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. تو رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، یہ اشہر حرم ہیں. تو عرب کے لوگ ان 4 مہینوں میں تجارتی سفر وغیرہ کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں عربوں میں امن و سلامتی رہتی تھی، قتل غارت گری اور لوٹ پاٹ یہ سارے کام نہیں ہوتے تھے. عرب کے لوگ حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس صرف شہر حرامی میں آ سکتے ہیں، الا فی شہر الحرام، اصل میں ہے الشہر الحرام، یعنی اس میں یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے، یعنی الشہر موصوف اور حرام صفت. یہ جیسے الجانب القرآن میں آیا ہے بجانب الغربی، یہ سورہ قصص آیت نمبر 44 میں. تو یہاں بھی الا فی شہر الحرام. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو حکم دیجئے ایسی چیز کا ہم اس پر عمل کریں اور اس کی طرف دعوت دیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آمرکم باربعین، میں تم کو حکم دیتا ہوں 4 چیزوں کا. تو آپ نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 4 چیزوں سے روکا ہے. آپ نے کن 4 چیزوں کو حکم دیا ہے؟ تو پہلی چیز ہے ایمان باللہ، دوسری چیز ہے صلاۃ قائم کرنا، تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا، اور چوتھی چیز ہے رمضان کا روزہ رکھنا، جیسا کہ آگے کی روایت میں ذکر آ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے مال غنیمت کے خمس کی ادائیگی کا ذکر کر دیا ہے یہ زائد ہے، یعنی ان لوگوں کے حالات کے مطابق آپ نے مزید ایک بات بتا دی ہے، ورنہ اصلاً آپ نے 4 باتوں کا حکم دیا ہے. آمرکم باربعین، میں حکم دیتا ہوں 4 چیزوں کا اور روکتا ہوں 4 چیزوں سے. الایمان باللہ نمبر 1. پھر آپ نے اس کی تفسیر کی، کہا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں
اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان باللہ ہے نمبر 1۔ نمبر 2 صلاۃ قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن اسی واقعے میں آگے ایک حدیث میں صوم رمضان کا بھی ذکر ہے۔ تو اس طرح سے ایمان باللہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، یہ آپ نے 4 چیزوں کو حکم دیا۔ اور یہ جو وَأَن تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُم، تم لوگ اس مال کا خمس ادا کرو گے جو مال غنیمت تم حاصل کرو گے، یہ آپ نے زائد بتا دیا ہے۔ یعنی آپ نے سوچا کہ 4 باتوں کو حکم دے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ 4 باتیں بنیادی ہیں، اساسی ہیں، جن کو ماننا ہے، جن پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن جنگ ایک عارضی چیز ہے اور مال غنیمت ملنا بھی عارضی چیز ہے، لیکن ان لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہیں، ہو سکتا ہے ان سے جنگ ہو جائے کچھ کفار و مشرکین سے اور مال غنیمت حاصل ہو، تو آپ نے ان لوگوں کے حالات کے پیش نظر ادائے خمس کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور میں روکتا ہوں تم کو 4 چیزوں سے، آپ نے 4 برتنوں کے استعمال سے ان کو روک دیا ہے۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّةِ، ہاں ایک بات ذکر کر دوں طلبہ سے، اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ حج کی فرضیت غزوہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے سنہ 8 ہجری میں، اس لیے بہت سی روایات میں حج کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو روکتا ہوں تم کو میں 4 چیزوں سے، عن الدبہ، الحنتم، النقیر، المقیر۔ یہ 4 طرح کے برتن ہیں جن میں عرب کے لوگ نبیذ تیار کرتے تھے۔ نبیذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کشمش یا کھجور پانی میں ڈال دیتے تھے، اور جب اس کا عرق پانی میں آ جاتا تھا، میٹھا ہو جاتا تھا، اس کو پی لیتے تھے۔ اگر زیادہ دیر تک کھجور یا کشمش کو چھوڑ دیا جائے پانی میں تو اس میں جھاگ آ جاتی ہے، سکر یعنی شراب کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے، تب اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں روکتا ہوں تم کو 4 برتنوں سے، دبہ، حنتم، نقیر، مقیر۔ دبہ کسے کہتے ہیں؟ دبہ کے معنی یہ کدو، لوکی، یہ کدو جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے لوکی جب پک جاتی ہے اور اس کے اندر کے گودا کو نکال لیا جائے تو اچھا خاصا برتن بن جاتا ہے۔ تو دبہ معنی کدو کا برتن۔ اور حنتم کہتے ہیں سبز رنگ کا گھڑا، سبز رنگ کی ٹھیلیا، سبز رنگ کا گھڑا جس میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔ اور نقیر کہتے ہیں، نقیر کے معنی، نقیر منقور کے معنی میں ہے لکڑی کی جڑ جس کو کھود کر برتن بنا دیا جائے، اس میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔ بعض لکڑی کی جڑ کو، یعنی لکڑی کی جڑ کو اندر کا نکال لیا کرتے تھے تو برتن بن جاتا تھا، اس میں نبیذ بناتے تھے۔ اور مقیر، یہاں مقیر ہے اور بعض روایت مزفت ہے۔ اصل میں قیر یا زفت ایک معنی میں ہے۔ قیر یا زفت سیاہ رنگ کا ایک مادہ جو کشتی میں لگایا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں پینٹ کرتے ہیں تو ایک سیاہ رنگ کا مادہ ہوتا تھا تو کشتی میں پینٹ کرتے تھے، تو اسی کو قیر کہتے ہیں اور اسی کو زفت کہتے ہیں۔ تو بعض روایت میں آتا ہے مقیر اور بعد میں آتا ہے مزفت، وہ برتن جس پر قیر ملا گیا ہو یا جس پر زفت ملا گیا ہو۔ تو وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّةِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيِّرِ، یعنی میں روکتا ہوں تم کو ان 4 برتنوں میں نبیذ بنانے سے۔ ان 4 برتنوں کو استعمال ہی نہ کرو۔ اصل میں جب شراب کی حرمت ہوئی ہے تو شراب کی حرمت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو شراب کی حرمت جب ہوئی تو آپ نے ان برتنوں کے استعمال کرنے سے بھی روک دیا کہ جن برتنوں سے شراب کی یاد آ جائے، یا یہ کہ
ان برتنوں میں نبیذ جلدی شراب بن جاتا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں روکتا ہوں تم کو کدو کے برتن سے، سبز رنگ کی ٹھلیا سے، لکڑی کی جڑ کے برتن سے، اس برتن سے جس پر قیر یا زفت نامی مادہ ملا گیا ہو، تو ان 4 برتنوں کے استعمال سے آپ نے روک دیا۔ خلف نے اضافہ کیا ہے، اس میں ایک راوی ہیں خلف، تو زیادہ خلف، امام مسلم کہتے ہیں، امام مسلم کے ایک استاد خلف بن ہشام ہے، ایک استاد یحییٰ بن یحییٰ ہیں، یہ الفاظ یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں۔ خلف نے اضافہ کیا ہے شہادت لا الہ الا اللہ وعقد واحدۃ، یعنی آپ نے جب کہا کہ آمرکم باربعین وانہاکم عن اربعین، شہادت لا الہ الا اللہ یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، آپ نے کہا ایک ہو گیا۔ یہ اس حدیث کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کرنا ہے مجھے کہ جن برتنوں کے استعمال کرنے سے آپ نے روک دیا ہے، تو بعد میں آپ نے ان برتنوں کے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس طرح سے ان برتنوں کے استعمال کرنے کی ممانعت منسوخ ہے۔ اور اس سلسلے میں ناسخ کیا ہے؟ تو ناسخ ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یعنی علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان ھذا النہی کان فی اول الامر، یعنی النہی عن الدباء والحنتم والنقیر والمقیر کان فی اول الامر ثم نسخ بحدیث بریدہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ الا في الاسقياء فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسکرا۔ تو آپ نے یہ پہلے کہا تھا کہ ان برتنوں کو استعمال نہ کرو، البتہ چمڑے کے برتن استعمال کرو۔ تو بریدہ کی حدیث میں آیا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو روکا تھا نبیذ بنانے سے دوسرے برتنوں میں سوائے چمڑے کے برتن کے، لہٰذا اب اجازت دے رہا ہوں میں کہ تم نبیذ بناؤ ہر برتن میں، یعنی گویا چمڑے کے برتن کے علاوہ اب استعمال کر سکتے ہو یہ ان برتنوں کا، یعنی دبا، حنتم، نقیر، مقیر، لیکن یہ ہے کہ مسکر نہ پینا، خیال رکھنا وہ نبیذ رہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں شراب کی مستی پیدا ہو جائے تو اس کا پینا حرام ہے۔ تو بہرحال یہ جو نہیں ہے دبا، حنتم، نقیر، مقیر سے، یہ نہیں منسوخ ہے حدیث بریدہ سے، اور یہی مذہب ہے جمہور کا کہ جمہور اس کے نسخ کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور علماء اس نہیں کو منسوخ مانتے ہیں۔ البتہ ائمہ کی ایک جماعت ہے جو نہیں کو منسوخ نہیں مانتی ہے، شاید ان لوگوں تک بریدہ کی حدیث نہ پہنچی ہو۔ تو وقال قوم التحریم باق، یعنی حرمت باقی ہے، اور انہوں نے ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت کو باقی رکھا ہے۔ اس کے قائل امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ وغیرہ ہیں۔ تو بہرحال ان چاروں برتنوں کے استعمال کی ممانعت تھی پہلے، بعد میں منسوخ کر دی گئی حدیث بریدہ سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور اس کے منسوخ ہونے کے قائل جمہور علماء ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور علماء ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ حدیث بریدہ نہیں پہنچی، اس لیے وہ لوگ ان برتنوں کے استعمال کی حرمت کو باقی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان برتنوں کا استعمال درست نہیں ہے۔ اس کے قائل امام مالک، امام احمد، اسحاق بن راہویہ وغیرہ۔ تو یہ حدیث ہو گئی کہ آپ نے اس میں 4 چیزوں کو حکم دیا ہے اور 4 چیزوں سے روکا ہے۔ آپ نے 4 چیزوں کو حکم دیا اور ادائے خمس زائد ہے ان کے حالات کے پیش نظر۔ اور تو یہ حدیث ہے
بس میں آج درس اسی پہ موقوف کرتا ہوں، انشاءاللہ اس باب کی بقیہ احادیث کا درس بعد میں ہوگا۔ اس کے تعلق سے کافی باتیں آ چکی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔